لیکن میں اب آپ کو اس کا جواب کیونکہ میں اپنی بات نہیں کرنا چاہتا. بہت سیدھا سا سوال ہے کہ جس نے مجھے نااہل کیا ہے الیکشن کمیشن نے، وہ کورٹ آف لا نہیں ہے 62F کے تحت. یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں، نمبر 1. نمبر 2، جو سپریم کورٹ کا آپ حوالہ مجھے دے رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، تو جس وقت چھان بین ہوگی، اگر میں جھوٹا ثابت ہو گیا چھان بین کے بعد، تو پھر جیسا سپریم کورٹ کا آرڈر ہوگا ویسا میں کروں گا. ٹھیک ہے. آپ کو تو میں آپ کو ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی آپ کو اگر یہ کہہ دوں، دیکھیں آپ ارشد شریف تک رہیں. اعظم سواتی صاحب بھی کل 2 نام لینے جا رہے ہیں، کیا آپ کے نام اور ان کے نام سیم ہیں؟ میں میری اعظم سواتی صاحب سے کوئی ملاقات کے قاتل اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کی جماعت کے اندر بیٹھے ہیں، یا کسی اور جگہ بیٹھے ہیں؟ یہ اشارہ بتا دیں، کیا وہ انڈیویجولز ہیں یا کسی جماعت کے اندر یا اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں؟ دیکھیں میں پھر آپ کو ارشد شریف تک رکھوں گا. ارشد شریف پہ فوکس رکھوں گا. ارشد شریف کا قتل ہوا ہے، ارشد شریف کا سازش ہوئی ہے، ارشد شریف کو استعمال کیا گیا ہے، ارشد شریف کے شواہد گم ہو چکے ہیں. لانگ مارچ پرامن میرے خان چیئرمین کی کال ہے. اس پرامن لانگ مارچ کی کال کے اندر، اس کی آڑ، اس سے پہلے، اس کے بعد، اس کے بیچ میں اپنے پاکستانی معصوم لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. یہ میرا انالیسس ہے. ارشد سے ہی کریں، یہ آپ مجھ سے پوچھیں. میں اگر آپ مجھ سے لڑکیوں نے بھائی آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کی جان کو خطرہ ہے جن کے نام نہیں لینا چاہتے. جن لوگوں کی جان کو خطرہ ہے ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے. تحریک انصاف سے کے علاوہ بھی میں آج ہی آیا ہوں، کل جنازے کے لیے. فیصل صاحب یہ بتائیں کہ پہلے ملک بیرون ملک سازش کے بیانیے میں پھنسا ہوا ہے، اب آپ نے ایک اندرون ملک سازش کا بیانیہ دیا ہے، تو اس حوالے سے ہم نہیں چاہتے کہ یہ ساری صورتحال جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ بھی لاشیں گر سکتی ہیں، وہ سیاستدانوں کی بھی ہو سکتی ہیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام الناس کی بھی ہو سکتی ہیں، شخصیات کی بھی ہو سکتی ہیں، تو کائنڈلی آپ اس ابہام کو دور آج کیوں نہیں کر دیتے کہ آپ وہ نام بتا دیں جن کے لیے آپ قسم بھی کھا رہے ہیں، اور آپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کی بھی لاشیں گر جائیں گی. کیا آپ نے اس کے لیے ٹارگٹ کلرز ہائر کر لیے ہیں اپنے پیسے کی بدولت جو آپ یہ دعویٰ اگر میری بات سنیں، اگر آپ مجھے ابھی مثال دے رہا ہوں، اگر آپ مجھ پہ گولی چلائیں گے تو میں اپنے سیلف ڈیفنس میں آپ پہ بھی گولی چلاؤں گا. یہ قانون ہے. فیصل صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کے چیئرمین کی جو لائیو پریس کانفرنس ہے اس پہ پابندی ہے، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ کی پریس کانفرنس سارے میڈیا پر دکھائی جا رہی ہے اور سرکاری میڈیا بھی اس کو لائیو کور کر رہا ہے. یہ کیا سر معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کو یہ اس کو بہت دیکھیں، اس کو آپ اس کو موجودہ حکمرانوں سے جتنی نفرت مجھے کل تھی اتنی نفرت آج بھی ہے، اس سے زیادہ ہی نفرت آگے آنے والے دنوں میں ہوگی. ٹھیک ہے. اور آپ نے جو دوسرا سوال کیا، شاید میڈیا اس لیے بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے، نہ وہ میری شکل پہ ہے، نہ میری امپورٹنس پر ہے، وہ ارشد شریف پہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. میں امپورٹنٹ نہیں ہوں، نہ میری چیز امپورٹنٹ ہے. میرا بتانا ارشد شریف امپورٹنٹ ہے، اور ارشد شریف کے لیے آپ تو سب کھڑے ہیں، میرے لیے نہیں کھڑے. ریکارڈ بتا دیں اگر آپ نے جو کلیم کیے ہیں اگر وہ آپ ثابت نہیں کر سکے یا یہ کل جھوٹی ثابت ہوئی تو آن دی ریکارڈ بتا دیں وہ اپنے لیے کیا سزا تجویز کریں. دیکھیں میں نے تو آپ کو مجھے ایک بات بتائیں، میں نے آپ کو دبئی کا بتایا، وہ آپ ویزا دیکھ لیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا. کینیا جو وہ گئے، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اور میں نہیں بھیج سکتے تھے. ٹھیک ہے. کینیا بھی چلو کسی دوست نے کہہ دیا، وہ فارم ہاؤس 2 گھنٹے دور بھی نہیں ہو سکتا تھا. جس طرح موت ہوئی، مرڈر ہوا، وہ پاسبل نہیں ہے. کڈنیپ بچہ اس گاڑی میں تھا، تو کوئی بھی پولیس، جانور پولیس بھی اگر ہوگی تو گاڑی پہ کھلے عام گولی نہیں چلائے گی، ٹائر پہ چلائے گی، ڈرائیور پہ چلائے گی. صرف ارشد شریف کو گولی لگتی ہے.
اور وہ بھی کلوز رینج سے. میرا تجزیہ, میری سوچ, میری انفارمیشن کلوز رینج ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آج بھی کہتا ہوں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ گاڑی کے اندر سے گولی چلی. ہی واز مرڈرڈ, پلانڈ مرڈر اس کا کیا گیا. میں دیکھیں, میرے حساب سے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن میرے حساب سے یہ گاڑی کے کلوز رینج ہے, اتنے قریب سے, گاڑی کے اندر سے. حکومت ان کے ساتھ معاملے پہ اٹیک نہیں رہی ہوگی, شرکت کریں گے. ظاہری سی بات ہے, یہ کیسا سوال ہے؟ موجودہ حکومت ان کے ساتھ نہیں تھی. وہ کے پی کے ایئرپورٹ سے لاسٹ ٹائم جو ارشد شریف کی ایک تصویر ریلیز کی گئی, وہ کے پی کے ایئرپورٹ سے ریلیز کی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے لوگ اس ساری سازش کے پیچھے؟ یہ تو آپ میری اسٹیٹمنٹ کو پولیٹیکلی دوسری طرح ڈائیورٹ کریں. میری آپ سے گزارش ہے, میں یہاں آپ کی طرح میں آپ کی تکلیف اور اپنی تکلیف بیان کرنے آیا ہوں جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا ہے. یہ ایک کراس فائرنگ کے اندر ارشد شریف کی موت نہیں ہوئی. آنے والے دنوں میں آپ سب کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہاں یہ ظلم و بربریت ہوئی, اور آگے کسی کے ساتھ نہ اس کو بچانے کی کوشش کی جائے. آپ نے کہا کہ جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ان کو مجبور کیا ہے, لیکن خان صاحب نے برملا کہا ہے کہ ان کو میرے بارے بھیجا ہے. تو آپ کے پاس کیا شواہد ہے کہ ان لوگوں نے ان کو بارے بھیجا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ان کی ٹرین مارشل کی گئی. وہ ایک سینئر صحافی ایک اینکر پرسن ہے, کیا وہ بچہ ہے کہ ان کی ٹرین مارشل کی گئی؟ خان صاحب, آپ کی آواز اور آپ کا لہجے سے مجھے سمجھ نہیں آیا. آپ چھوٹا سوال مجھ سے کر لیں. ایک میری جان, پی ٹی آئی میری پارٹی ہے, پی ٹی آئی میری پارٹی رہے گی, ٹھیک ہے. آپ کو اگر ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے کوئی محبت ہے کسی سے, تو میں نے آپ کو بڑا کلیئرلی کہا کہ مجھے پی ڈی ایم سے جتنی نفرت تھی اتنی نفرت ہے, اور وہ نفرت بڑھتی ہی رہے گی. جو آپ نے کہا میں نام بتاؤں گا دنوں میں, کتنے دن بعد بتائیں گے؟ تو ضرورت پیش آنے پر ہے کہ کتنا تیز یہ کام ہوتا ہے. مہینوں بھی لگ سکتے ہیں. میں نے آپ کو کہا نہ مہینے ہوں گے نہ سال ہوں گے. وہ دیکھیں, آپ لوگ دیکھیں میرے بھائی, آپ میرے بھائی ہیں, آپ لوگ کالے کو سفید کر دیتے ہیں, سفید کو کالا کر دیتے ہیں. اس پورے کیس کے اندر نہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس کو قتل کروانے میں, یہ بڑا کلیئر ہے. اس میں رول جس کا ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا. آگے ہم ارشد شریف جیسے میرے اپنے آپ جیسے لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اس پریس کانفرنس کا مقصد ہے. نہ آپ میرے لیے آئے ہیں, نہ میں اتنا امپورٹنٹ ہوں. میں اور آپ سب ارشد شریف کے لیے کھڑے ہیں. یہ بتائیے گا آپ کی ضرورت کیا پڑی اتنی ارجنٹ آ کے پریس کانفرنس کرنے کی, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو قاتل ہے وہ اور لاشیں گرائیں گے, تو آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اس کو روک لیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اتوار نہیں, پھر کون انوالو ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں نا, یہ روکنے کے لیے تو سب کچھ کیا جا رہا ہے بھائی. یہ کیوں بتا رہا ہوں میں پاکستانی قوم کو, آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ آپ نے اسی وجہ سے بتایا کہ آپ کو کوئی بھی رنگ دے دیں, میں تو جواب نہیں دیتا. کیا آپ یہ پریس کانفرنس کل جنازے کے بعد نہیں کر سکتے تھے؟ اور کیا ارشد شریف صاحب کے ساتھ اتنا ذاتی اور قریبی تعلق ہونے کے ناطے کیا آپ کو پہلے ان کی والدہ کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا یہ پریس کانفرنس کرنے سے پہلے؟ دیکھیں میری بات سنیں, ان کی والدہ میری والدہ کی طرح ہے. میں نے اپنی والدہ کو لاسٹ ایئر کھویا ہے, اور اس پہ بھی مجھ پہ پینلٹی لگی تھی الیکشن کمیشن سے کہ میں نے جھوٹا بیانیہ دیا ہے کہ میری ماں کی طبیعت خراب ہے, اور اسی ٹائم پہ ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے, ارشد شریف کی ماں جس کرب سے گزری اس کرب سے میں اور آپ نہیں گزرے. ٹھیک ہے, لیکن پوری قوم تسلی میں یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ جو ہوا ہے ایک کراس فائرنگ کے اندر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا. اگر مجھے نہیں پتا, جو میں دیکھ رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, سوچ رہا ہوں. بتائیں نا کہ ساری صورتحال جو ہے اس کا بینیفیشری کون ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کلیمز کر رہے ہیں, بہت زبردست آپ کا سوال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں نے جو کلیمز کیے ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں, جو بینیفیشری ہے نا
उन्हीं को मैंने एड्रेस की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, कौन है और वो बहुत सर मेरी बात सुने, हर चीज़ देखिए मेरी बात सुने, अल्लाह के अलावा मुझे कोई नहीं रोक सकता। फैसल भाई, खान साहब ने कहा कि आशीष की जान को खतरा था, और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता है इसकी टारगेट किलिंग हुई। खान साहब ने कहा मैंने उसे मशवरा दिया मुल्क से बाहर चले जाए। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं, आप खान साहब को भी कह रहे हैं कि उनका इसमें कोई किरदार नहीं। इमरान खान साहब वही एक बयान और स्टेटमेंट देंगे जो एक मुखलिस दोस्त दूसरे को देगा, जो उनको बताया गया, जो अरशद शरीफ को समझाया गया और जो अरशद शरीफ ने बयान किया, उसके बाद कोई भी आदमी होता वो ये कहता, लेकिन क्योंकि मैं दोस्त था उसका, मैं उससे राब्ते में था, अब बुरे वक्त में राब्ते में था। इमरान खान साहब उसके लिए एक लीडर थे बहुत अच्छे, और इमरान खान उनको एक बहुत बड़ा एंकर मानते हैं, लेकिन मैं दोस्त था। जो दोस्ती में आप बात कर सकते हैं वो आप अपने बॉस से तो बात नहीं कर सकते ना। आपकी इस हुकूमत से तो है। बेनिफिशियरी कौन है? आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेनिफिशियरी कौन है? जी, सवाल का जवाब तो आपके पास ही सवाल है। अगर आप समझते हैं कि मुझे नहीं करना चाहिए था, और मैं अगर सोचता हूँ कि कोई और लोग मर जाएंगे और उनको मरने देता, तो ये आपकी सोच है, मेरी नहीं। अगर हिरासत में ले लें इस मामले में, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि कौन लोग इस साजिश में मुलव्वस हैं, तो क्या करेंगे फिर आप? सर, अगर मुझे कोई इदारा हिरासत में ले लेता है तो ये तो इदारे के ऊपर वो हिरासत में लेगा, मैं तो हाजिर हूँ। अब जब मैं यहाँ तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गया हूँ तो मैं तैयार हूँ कि उसमें हिरासत हो, फांसी हो या गोली लगे, ये तो आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा। और वो हमारे भाई हैं, उस पर जब FIR हुई उनके खिलाफ, तो साथी तंजीमों ने उसके ऊपर भी रिस्पॉन्स किया, और साथी तंजीमें बाद में भी उनकी गोलियां रही, और अब उनके मर्डर के बाद भी साथी तंजीमें जो हैं उसको अपना भाई समझती हैं, उसके लिए उसे जनाजा, लेकिन PTI ने यूट्यूबर से गुजारिश है बस करें, यूट्यूबर से गुजारिश है बस करें, यूट्यूबर से गुजारिश है बस करें।